صحابہ کرام کے عمل یہ تھے کہ جب رمضان آیا کرتا تھا تو وہ پہلے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان دے اور عافیت کے ساتھ رمضان دے، اور جب رمضان آ جاتا تھا اس کے بعد 6 مہینے تک دعائیں کرتے تھے، یا اللہ رمضان جو دیا اس کو قبول فرما لے اور ہماری مغفرت کر دے۔ تو یہ رمضان کی تیاری اصل میں 4 جنوری کو 99 ڈیز رہ گئے تھے رمضان کے آنے میں، اور ہم لوگوں نے ایک کورس شروع کیا جس میں ہم نے اللہ کے 99 ناموں سے رمضان کی تیاری کا ارادہ کیا۔ تو میرے دل میں فوراً آپ لوگوں کا خیال آیا کہ میں خود اکیلی کیوں تیاری کروں، میں آپ سب کو کیوں نہ ساتھ ساتھ تیاری کرواؤں، تاکہ ہم سب جب رمضان میں انٹر ہوں تو ہمارا تعلق اللہ سے اتنا محبت اور پیار والا ہو اور اتنی اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو کہ جب ہمیں رمضان نصیب ہو تو ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو انشاءاللہ جنوری 2021 سے ہم اس نئے ریزولوشن پر کام کریں گے، اور آج منڈے یعنی 11 جنوری سے جو پہلا پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں وہ رمضان کی تیاری اور اللہ کے ناموں کے ساتھ، اور ہر منڈے کو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ 7 نام جو ہے اللہ کے وہ شیئر کروں گی، اور جب انشاءاللہ اپریل میں ہم رمضان میں انٹر ہوں گے تو ہر اگلا دن اللہ کی محبت کے انکریز ہونے کا دن بھی ہوگا، اور ہماری رمضان کی مقبولیت اور کامیابی کا دن بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ جب بھی کسی انسان سے تعلق قائم کرتے ہیں یا کسی سے تعلق ہوتا ہے تو ہم اس کو جب بلاتے ہیں یا پکارتے ہیں تو اس کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں، کیونکہ انسانوں کا اپنے ناموں کے ساتھ اور ناموں کا انسانوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی آپ کو آپ کے نام سے پکارے آپ کو اچھا لگتا ہے، اور معاملہ کرنے میں کسی انسان سے اس کا نام ایک اہمیت بھی رکھتا ہے اور اس کی پہچان بھی ہوتا ہے۔ یہ تو عام طور پر انسانوں کا معاملہ ہے، لیکن ہم سب پر سب سے بڑا حق اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے رب کا ہے۔ ہمارا رب جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کا حق اس کو جانے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ پر ایمان کے تقاضے اس کے وجود پر ایمان ہے، اور دوسری اس کی ربوبیت پر ایمان ہے، اور تیسرے اس کے اسماء اور صفات پر ایمان ہے۔ یعنی جب ہم یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اور ویسے بھی جب ہم اس کی توحید پر یقین رکھتے ہیں تو یہ حق اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کو پہچانیں نہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر آپ اللہ کے ناموں کا تعارف کروایا، اور قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کو ان ناموں سے پکارو، یعنی اس کے سامنے اپنی حاجات رکھو تو ان ناموں کے ذریعے سے اس کو پکارو۔ آپ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخشش چاہیے، لیکن جب ہمیں اللہ کا نام اس سے متعلق پتہ ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا غفورو اغفر لی، اے بخشش دینے والے مجھے بخش دے، یا حفیظو میری حفاظت فرما، یا رحمان الرحیم مجھ پہ رحم فرما۔ اور اسی طرح اللہ کو اس کے ناموں سے پکارنا بھی اصل میں عبادت ہے، اور اس ناموں کے ساتھ پکارنا جن سے اس کا تعلق ہماری دعاؤں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ مثلا جب انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب کتنا معاف کرنے والا ہے اور وہ کس طرح کی توبہ قبول کرے گا۔ اگر اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا رب اس کی دعا سنتا ہے یا وہ سننے والا ہے تو وہ کس طرح کا اللہ کا ذکر کرے گا۔ یعنی اللہ کے نام یا اللہ کی جو صفات ہیں، وہ اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، ان کے ذریعے سے جب انسان اللہ سے جڑتا اور کنیکٹ کرتا ہے تو اس کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ میں جب اپنے رب کو پکار رہا ہوں تو وہ مجھے سن رہا ہے۔ جب میں اسے توبہ یا معافی مانگتا ہوں وہ تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ جب میں اسے مغفرت مانگتا ہوں تو وہ بخشش دینے والا ہے، یعنی وہ غفور ہے۔ تو میرے رب یعنی میرا رب تو میرے اندر کے سارے خیالات تک کو جانتا ہے۔ تو ہم اس پہچان کے ذریعے سے ان ناموں کی جو ہم انشاءاللہ ناموں کی جو جانیں گے، اور ناموں کے ذریعے سے جب رب کو جانیں گے تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ اس علم کا حاصل کرنا تمام علوم سے زیادہ بہتر اور ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے جان لو اس کے سوا کوئی الہ نہیں مگر وہی۔ یہ سمجھ حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت کا علم ضروری ہے۔ اللہ نے خود یہ قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ فوت ہو گیا
تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ علم جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اس علم سے عبادت میں حلاوت پیدا ہوگی. یہ جو باتیں بھی میں آپ سے کر رہی ہوں یا وہ قرآن سے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر مختلف ریوارڈ بتائے کہ جب نماز ہم پڑھتے ہیں اور وہ نماز اگر ہم پر بھاری ہو جاتی ہے تو وہ بھی رب جانتا ہے, لیکن جو انسان اللہ کو جانتا ہے اس کی نماز میں اس کو چاشنی ملنا شروع ہو جاتی ہے. مثلا جو کوئی دنیا کا علم چاہتا ہے تو وہ خود طلب اور تڑپ کے ساتھ دنیا کے علم کی کوشش کرتا ہے, ڈگری حاصل کرتا ہے, یونیورسٹی کی طرف بھاگتا ہے. جب انسان کو اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے تو دلوں کا اطمینان ملتا ہے, عبادت میں مزہ آنے لگ جاتا ہے. مجاہد کہتے ہیں الا لیعبدون, یعنی اس کی جگہ پہ الا لیعرفون بھی استعمال ہو سکتا ہے. جب ہم عبادت کہتے ہیں تو ہم پہچاننے والے بھی ہو جاتے ہیں, یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ عبادت بھی انسان کرے اس کے ذریعے سے اور اللہ کو بھی پہچانے, یعنی اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا بندہ اس کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کو پسند آتا ہے کہ میرے بندے کو پتہ چلے کہ میں جو اس کا رب ہوں, میری کیا کیا صفات ہیں. انسان کی زندگی میں کبھی بھی 2 دن برابر نہیں ہوتے, اور ایسے میں انسان اگر اللہ کی پہچان رکھتا ہو تو وہ اس کا سہارا پکڑ لیتا ہے اور پھر کسی کی طرف نہیں دیکھتا. زندگی اور موت تو ہمیشہ سے اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا ہر دن قبر کے قریب ہوتا جاتا ہے. لیکن جب سے یہ کرونا اور کووڈ-19 آیا ہے تب سے موت کی حقیقت کچھ اور بھی طرح سے سامنے آ گئی. موت تو آنی ہے, تو کیوں نہ ہم اپنے رب کی محبت میں شدید تر ہو جائیں, اور یہ محبت اللہ کے ناموں کو جاننے سے, پکارنے سے, ان کو سمجھنے سے, شعور میں لانے سے بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یقین مانیے جتنی جتنی اللہ کی محبت انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے غنا بخش دیتا ہے, اس کے دل سے دنیا کی فکروں کو دور کر دیتا ہے. کیونکہ رب کی پہچان دلوں کی غذا ہے, دلوں میں محبت ہے, دنیا میں ہدایت اور اس پر چلنے کی طاقت ہے, جس کے بغیر انسان کبھی بھی صحیح اور غلط کا فرق نہیں کر سکتا. جب بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے تو ہر غلطی کر کے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے. اور ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, سنا ہے کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا تھا اور کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے, تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے, تو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر بندہ رکا رہتا ہے جب تک اللہ کا اذن ہوتا ہے, پھر وہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے, وہ واپس پھر کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں اس کی سزا بھی دیتا ہوں اور اس کو معاف بھی کر سکتا ہوں, تو میں اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں. جس کا رب اتنا پیارا ہے, جب رب اتنا شان والا جس بندے کا ہوگا, اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں رہے گی, اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, جو ان کو محفوظ رکھے گا یعنی یاد کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بلا شبہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس کے ناموں کو شمار کیا وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہو گیا. یعنی شمار کرنے سے کیا مطلب ہے, یعنی نام اس میں کاؤنٹنگ بھی آ گئی, یاد بھی کیا اور عمل میں بھی لایا. بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے یا اس کے نمبر کو شمار کرتا ہے تو اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتے ہیں. اور پھر دوسرے درجے پر کیا چیز آتی ہے کہ اس کے معنی کو سمجھنا, اور تیسرے پہ یعنی ان کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا. ابن قیم کے مطابق اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنے میں 2 درجے ہیں. پہلا درجہ ناموں سے تعریف کی جائے اللہ کی, کیونکہ تعریف بھی اصل میں عبادت ہے, اور دوسرا طلب اور مانگا جائے. اور آپ دیکھیں جب آپ اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کو دعا کرتے وقت خود اپنی دعا میں وہ سوز اور وہ غم بھی محسوس ہوگا جو کسی دعا کی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے. اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو اپنا ہی محتاج کرتا ہے, اس کو دوسروں کا محتاج نہیں بناتا. آپ دیکھیں چھوٹی بڑی چیزوں کو اللہ سے, یعنی ہر چیز اللہ سے مانگتی ہے, لیکن جب انسان اللہ کے سامنے دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیتا ہے, یعنی باقی مخلوقات, چاند ستارے, زمین, سب اصل میں انسان کی جو خدمت میں لگے ہیں ان کو رب بناتے ہیں, تو وہ کتنا بڑا گناہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں بالکل ناکارہ اور زیرو کر لیتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک احتیاط ہمیشہ لازم رکھیں
کہ اللہ کے وہی نام ہیں جو اللہ نے خود بتائے ہیں اور جو آپ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اس لیے ہم اللہ کا کوئی نام خود نہیں رکھ سکتے. اس معاملے میں کتاب و سنت سے آگے نہیں بڑھنا. اس کی صفات پہ کسی قسم کی تحریف جائز نہیں، تمثیل جائز نہیں، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سنتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا کہ وہ کیسے سنتا ہے، کیونکہ اللہ کا جو نام، اللہ کا جو صفت اللہ کے ساتھ منسوب ہے، وہ اس میں نہ کسی قسم کی ہم نے کمی کرنی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی زیادتی کرنی ہے، کیونکہ یہ صرف اللہ ہی کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سنتا ہے، وہ کس طرح دیکھتا ہے، وہ کیسے ہر چیز پر محیط ہے، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے تو یہ ہو گیا تعارف. اب ہم بات کریں گے اللہ کے ناموں پر، مختلف ناموں پر، جس میں سے آج میں جو نام آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی، اس میں اللہ کا پہلا ذاتی نام اللہ، دوسرا الہ، تیسرا الرحمن، الرحیم، الرب، الرحمن، الرحیم، المالک اور الملک. اللہ کا ذاتی نام ہے، لفظ جلالہ بھی اس کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے اپنا تعارف آیت الکرسی میں کروایا، اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے کیا ہیں، آیت الکرسی جو ہم سب فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور جس کے بارے میں بہت بشارتیں بھی ہیں، اس کی احادیث بھی کئی دفعہ آپ سے بیان کی کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور وہ اگر مر جاتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف اس کی موت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں جانا واجب کر دیتے ہیں. تو اللہ کا جو نام ہے، جو اللہ کا ذاتی نام ہے، وہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کا یہ نام نہیں ہو سکتا. انتہائی خوبصورت نام. تحریر کے اعتبار سے بھی اس کی شیپ دیکھیں تو اللہ میں ہر حرف اوپر کی طرف اٹھتا ہے، اعلیٰ اور برتر. اس کے لغوی معنی جو ہیں، اس کی اصل جو ہے وہ الہ ہے. جب اللہ کا حصہ بن جاتا ہے تو الہ کا حصہ بنتا ہے تو اللہ بن جاتا ہے. اب دیکھیں باقی سارے ناموں میں ساتھ رکھتا ہے تو الرحمن، الرحیم، المالک، الملک، لیکن اللہ میں الہ کے ساتھ جب لگتا ہے تو اللہ بن جاتا ہے، یعنی یہ اس کا حصہ بن جاتا ہے. باقی سب نام جو اللہ کے ہیں، یعنی اس میں اللہ میں معبود ہونا، یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، الملجا جس کی پناہ لی جاتی ہے، المفزوع الیہ گھبراہٹ میں جس کی مدد حاصل کی جاتی ہے، المحبوب وہ ہستی جس سے سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے. اللہ ان کا بھی رب ہے جو اس کو مانتے ہیں اور ان کا بھی رب ہے جو اس کو نہیں مانتے. وہ سب کی نگاہوں کو دیکھتا ہے. اللہ برحق وہی ہے جس کی عبادت کی طرف بندوں کے دل مائل ہو جاتے ہیں جب وہ اس کو پہچان لیتے ہیں، پوری انکساری کے ساتھ اس کی طرف جھکتے ہیں، اس سے امیدیں لگاتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی ضروریات میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو عرش سے لے کر زمین تک ہر چیز کا رب ہے. وہ یکتا ہے کمال میں، جمال میں. اس کی ساری صفات اللہ ہی کی طرف ہیں، یعنی کہ اس کی ساری صفات یعنی جتنے بھی باقی نام ہیں وہ اللہ ہی کی طرف مڑتے ہیں. کوئی اس کا ہم سفر نہیں. جس پر ایمان دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بنتا ہے وہ اللہ جل جلالہ. اللہ کا جو نام ہے وہ 2500 سے زیادہ قرآن پاک میں آیا ہے. ابن ابی کعب سے پوچھا کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. دوبارہ پوچھا تو فرمایا آیت الکرسی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. یعنی جب انہوں نے کہا عظیم آیت کون سی ہے، آیت الکرسی. ہر نبی نے اللہ ہی کی عبادت کی طرف بندوں کو بلایا اور ایک اللہ ہی سے انسانوں کو جوڑا. ربیہ بن بازنس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں اور بازاروں میں جاتے اور آپ فرماتے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے. گویا انسان کی کامیابی کا انحصار اللہ کو ایک ماننا ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا جو یہ کلمہ تھا، آپ گلیوں اور بازاروں میں پکارتے. پھر اسی طرح سے بن جوہیم نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی طرف دعوت دیتے تھے، تو آپ نے فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. وہ اللہ تم سے تکلیف کو دور کرتا ہے. جب تم راستہ بھول جاتے ہو جنگل میں
تو وہ تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور جب تم اس سے دعا کرتے ہو قحط سالی میں تو وہ تمہیں اس سے غذا مہیا کرتا ہے۔ انسان اپنی فطرت میں اللہ کو پہچانتا ہے، لیکن اس کا ماحول اس کو مختلف طرح کے اندھیروں میں رکھ کر اپنے رب سے دور کر دیتا ہے۔ لفظ اللہ کے آپ معنی اور مفاہیم کو اگر سمجھیں تو یہ اللہ کا اسم اعظم بھی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں یہ اس ذات کا نام ہے جس کی تمام صفات ہیں۔ یہ نام ہر حدیث میں آیا ہے، کیونکہ آپ جتنی بھی بخاری اور مسلم کی روایات پڑھتے ہیں تو کیا آتی ہے؟ قال رسول اللہ، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہر حدیث میں اللہ کا نام آتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو رحمان بھی ہے، الرحیم بھی ہے، الغفور بھی ہے۔ یہ نام سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں جب ہم سوتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، الحمدللہ الذی احیانا، چھینک آتی ہے الحمدللہ، سو کے اٹھتے ہیں الحمدللہ، جب چھینک کا جواب دیتے ہیں یرحمک اللہ، جب ہم رات کو سوتے ہیں تو بھی اللہ کا نام پکار کر یعنی اللہ کہہ کر، اور اسی طرح گناہ کرتے ہیں تو استغفر اللہ، یعنی اللہ کا ورڈ سب سے زیادہ مسنون دعاؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جب اللہم ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو اللہم میں میم مشدد جو ہوتا ہے وہ یا کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کے ساتھ میم کو ملا کر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ یعنی یہ تمام خصوصیات اللہ کے نام کی ہیں اور کوئی یہ نام نہیں رکھ سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کائنات میں ان مخلوق کی زبانوں کو روک دیا گیا کہ اللہ کا نام صرف اللہ کے لیے ہے، اور کوئی اس نام کو ایون جو غیر مسلم ہوتے ہیں یا مشرکین بھی ہوتے ہیں وہ کتنے نام رکھتے ہیں اپنے، لیکن کوئی بھی اللہ کا نام نہیں رکھ سکتا۔ اللہ صرف اللہ ہی کے لیے خالص ہے۔ نماز میں بھی اور باہر بھی اس کی اسی نام کی تکرار ہے، اور اس نام کی کچھ خصوصیات بھی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں جیسے جب قسم کے لیے اسی کا استعمال کیا گیا تو تاللہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں یہ قسم کے لیے اطلاق کیا جاتا ہے۔ جب ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں لفظ اللہ ہی سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری روح اور دل کی زندگی ہے۔ یہ نام تنہائی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ایک جنگ میں حضرت طلحہ کی انگلی زخمی ہوئی تو انہوں نے کہا سی، تکلیف سے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ کہہ دیتے، یہ پڑھ لیتے تو فرشتے ان کو اٹھا لیتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا، کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنا شیاطین سے دور کر دیتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے کام میں برکت پڑ جاتی ہے۔ اور جب انسان کپڑے بدل رہا ہو یا نہانے کے لیے گھسے اور جب وہ کپڑے اتارتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جسم اور شیطانوں کی آنکھوں کے درمیان میں پردہ آ جاتا ہے۔ رات کو بستر کو جھاڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بسم اللہ پڑھ کر، اور اس کے برعکس جب انسان بسم اللہ نہ پڑھے تو شیطان کہتا ہے کہ جب کھانے پہ نہیں بسم اللہ پڑھی اس نے تو اس گھر میں مجھے جگہ بھی مل گئی سونے کے لیے اور کھانا بھی مل گیا۔ جس جگہ یا مجلس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مجلسیں، وہ بستر، وہ راستے قیامت کے دن انسان کے لیے حسرت کا باعث بن جائیں گے۔ اور جب ہم بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر بستر پر سوتے ہیں، اگر موت آ گئی تو وہ موت کیا ہوگی؟ اللہ کے نام پر، اور وہ بھی عبادت میں سوتے ہوئے موت آئی۔ آپ دیکھیں اسی طرح بہت ساری جگہوں پر کا تعلق جب اللہ سے بنتا ہے، بیت اللہ، اس کا مقام اور درجہ دیکھیں، اللہ نے اس کو اپنا گھر کہہ کے عزت دے دی، اس کو احترام دے دیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کو اللہ نے عزت دی۔ کس کس کو؟ نمازی کو، حج کرنے والے کو اور عمرہ کرنے والے کو۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ اہل اللہ بھی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ اہل القرآن، یعنی کون سے لوگ؟ جو قرآن والے لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ اسی طرح سے انصار اللہ، اللہ کی دین کی مدد کرنے والے۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اللہ کا پسندیدہ نام 2، عبداللہ، عبد الرحمن، اور اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارے تو انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں یاد کرائیں ان سب میں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یعنی اس طرح یہ ساری دعائیں بھی جو ہیں وہ انسان کے لیے نہ صرف عبادت بلکہ اس کے لیے دعاؤں کی قبولیت اور برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا نام الہ۔ الہ کا معنی ہے خاص معبود، جس کی عبادت کی جائے، اور یہ عاجزی کا اظہار بھی ہے۔ انسان جب اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے کہ وہ کسی بڑے کی عبادت کرے
اس کے سامنے اپنا سر جھکائے، اس کے حکم کی تعمیل کرے، کسی کا سہارا لے جو ہر حال میں اس کی سننے والا ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جب انسان ایک اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور اس کو الہ مانتا ہے تو وہ باقی سب کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی الوہیت میں اکیلا ہے، کمال علم، کمال قدرت، کمال رحمت والی ذات ہے۔ یہ تمام صفات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر ہوں گی۔ یہ صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان انتہا درجے کی محبت صرف اسی سے کرے، مانگے تو صرف اسی سے مانگے، عبادت کرے تو صرف اسی کی کرے۔ اللہ سے ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو الہ مانتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو عبادت کا مستحق نہ سمجھیں۔ حضرت معاذ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گدھے پر بیٹھے تھے اور اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے کہ پھر جب بندہ توحید پر اپنی زندگی گزارے تو اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ اللہ پر ایمان لانے والوں کو اس کی حفاظت مل جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو کہا تھا کہ اللہ کی حفاظت کرو تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی جب تم اللہ کا حق دو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، تم میرے لیے میری عبادت کے لیے فارغ کر لو تو میں تمہیں دنیا سے بے نیازی بخش دوں گا، یعنی فلفلمنٹ حاصل ہو جائے گی اور تمہارا فقر دور ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مصروف کر دوں گا اور تمہارا فقر دور نہ ہوگا، اس کے دل کے اندر خوف اور بے چینی رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی زندگی اور خاص طور پر جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا موٹیویشن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اپنے عرش کا سایہ دے گا، اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا میں اللہ کی عبادت کو اتنی محبت سے کریں اور اللہ کے نام اور صفات کو نہ صرف اس کے ناموں سے اللہ کو پکاریں، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ یہ جو ذکر ہم اللہ کا ان ناموں سے کرتے ہیں، اللہ ان ناموں کے ذریعے سے ہمیں اپنی محبت نصیب کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے نا یہ بھی دعا کیا کریں، یعنی شرک بھی نہیں کرنا اور ریاکاری بھی نہیں کرنی۔ اچھا، ریاکاری کے بارے میں یہاں پر چھوٹی سی بات کرتی چلوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کے بارے میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ شرک اصغر ہے، دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا شرک اصغر تو ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے پہ بڑا احسان کیا، ٹھیک ہے آپ نے کیا، لیکن اس احسان کو کروانے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ تو آپ تو تعریف کے مستحق نہیں ہیں، اصل مستحق کون ہے؟ اللہ، وہ رب العزت جس نے اس خیر کا ارادہ آپ کے دل میں ڈالا اور خیر کرنے کے لیے وہ اسباب مہیا کیے۔ تو پھر تعریف ہماری کیا؟ تعریف تو اس رب کی ہے، کرم تو اس رب کا ہے جس نے اس کام کے لیے چوز کیا۔ تو اس لیے ریاکاری جو ہے، جب انسان کہتا ہے کہ میں نے کیا، تو یہ شرک کی قسم ہے اور اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ اور جو لوگ بھی جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ جب اللہ کے لیے کیا اور اس میں شرک اور ریاکاری نہیں شامل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ سبحان اللہ۔ عبادت کے 2 اصول یاد رکھیں، ایک کہ اخلاص نیت ہو، اور دوسرا جس عبادت کو جو طریقہ اپنا رہے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، کیونکہ آپ کے عمل سے خوبصورت عمل کسی کا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں تو اس طرح تو ضرور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی نے جو دعا ہمیں سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنا بہترین ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا اور عبادت میں حسن پیدا کرنے والا بنا دے۔ انسان اپنی عبادات میں کبھی کوتاہی نہ کرے۔ ذرا غور کریں کہ کوئی اگر آپ کا حق نہ دے یعنی پوری طرح، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو ہم جب 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اگر ہم اللہ کو واقعی جانتے ہیں تو ہماری عبادت کا مطلب کیسا ہو کہ ہم اللہ کے سامنے مکمل اطاعت کے ساتھ جھکیں اور اللہ کی عبادت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد باقی سارے کاموں کو بھی عبادت سمجھتے ہوئے کریں اور اس میں کسی قسم کی نافرمانی نہ کریں۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی؟ تو آپ نے فرمایا 5۔ اس نے پوچھا کہ کوئی اس سے زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یعنی نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ تو اس نے کہا، میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی
جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں 5 نمازیں پڑھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا. تو آپ نے فرمایا اگر یہ شخص سچا ہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی ہمارے لیے اللہ کے نبی نے کیسے کیسے وعدے کیے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. جس نے یہ کلمہ کہا اس کو نجات مل گئی، جس کا انجام اس کلمے پر ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور یہی وہ کلمہ تھا جس کے ذریعے سے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا. اس کے بعد تیسرا نام ہے الرب، اللہ کا خوبصورت نام. اور سورۃ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین. نماز میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا لازم، اور اس میں اس کلمے کا رب العالمین کا ذکر لازم. قرآن کا آغاز بھی اسی سے، جس نے صرف پہلی بار پیدا نہیں کیا بلکہ وہ مالک بھی ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے. رب پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، چھوٹے سے بڑا کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، کوئی کمی رہ جائے تو اس کی اصلاح کرتا ہے. بے شک تمہارا رب جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیے، قرآن میں آتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے اور حکم دینا اسی کا کام ہے. وہی جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ جو رب العالمین ہے، ہمیں اس کا حق دینا ہے. عام روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہم پر احسان کرے، یعنی اگر پیاس لگی اور کوئی راستہ گزرتا ہوا بندہ آپ کو پانی کی بوتل پکڑا دے تو ہم اس کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ ہمارے دل کیا چاہے گا؟ ہم اس کو بار بار رک رک کے دعائیں دیں گے. ذرا غور کریں، وہ رب جو ہمیں ہر وقت کھلاتا پلاتا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے، ہمارا ہر معاملہ ہمارے رب کے حوالے ہوتا ہے. وہ ہر معاملے کو حل کر دیتا ہے، مشکل سے نکال دیتا ہے. اس رب کی ہمیں ہر وقت عبادت کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن میں رب کے لفظ کے ساتھ 900 سے زیادہ دفعہ کیا، اور بہت ساری دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سکھائیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ 2/3 رات میں آسمان دنیا پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے مانگ میرے بندے مجھ سے، میں تجھے عطا کروں گا. اگر تو بیمار ہے اور تو شفا مانگے گا تو میں شفا دوں گا. اور اللہ اس وقت آسمان دنیا پر آ کر ہمیں پکارتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 طرح کے بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے. اور وہ کون سے 2 طرح کے بندے ہیں جن کو وہ محبوب رکھتا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، یعنی جب گھر والے سو رہے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. اور دوسرا وہ شخص جو آدمی جہاد کے نکلا، یعنی اسے معلوم ہے کہ جب لوگ شکست کھا کے واپس بھاگتے ہیں تو وہ میدان جنگ سے فرار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس میں نقصان ہے، اور میدان جنگ میں حصہ لیتا ہے اور خون اس کا بہایا جاتا ہے. اور یہ وہ عمل ہے جو وہ میری نعمتوں کے شوق میں کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے کرتا ہے اور اپنا خون بھی بہایا جاتا ہے. میرے بندے کو دیکھو جو میری نعمتوں کا شوق بھی رکھتا ہے اور میرے عذاب سے بھی ڈرتا ہے، یہ میرا محبوب بندہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں ہیں نا، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں موٹیویٹ یعنی کرتے ہیں، ان کو سنیں بھی اور ان پہ عمل بھی کریں. رات کو جب سردیوں کی راتوں میں نیند آئے نا تو تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، یہ بہت بڑا انسان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کو پکارے، کیونکہ اس وقت اس کا رب آسمان دنیا پر ہوتا ہے. اور رب نہ صرف ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے بلکہ وہ ہمارے اعمال کو بڑھاتا بھی ہے. آپ سوچیں کہ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے نا، یعنی کوئی چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نیکی رب ہمارا دیا ہوا صدقہ، اگر ہم نے کوئی صدقہ دیا، کوئی صدقہ اس کی راہ میں دیا، وہ حلال کمائی سے، وہ اللہ کے ہاتھ پر رکھا جاتا ہے اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں جس طرح کوئی بکری کے بچے کو بڑا کرتا ہے. یعنی نیکی بڑی ہوتی جاتی ہے، گرو کرتی جاتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جب قیامت کے دن اس کے پاس آئے تو اللہ اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دے. جو شخص اپنا معاملہ اپنے رب کے حوالے کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، رب قبول بھی کرتا ہے اور بڑھاتا بھی رہتا ہے. رب کی ذات جو ہے وہ خالق، مالک اور مدبر، یعنی یہ تینوں چیزیں رب کے نام میں جو ہے اس کا رب کا نام اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. کائنات کی ہر چیز اللہ کو پہچانتی ہے. آپ دیکھیے کہ چھوٹا سا پرندہ تھا نا حضرت سلیمان کے واقعے میں، ہدہد، وہ بھی اللہ کو پہچانتا تھا. اسی لیے جب اس نے قوم سبا کو دیکھا کہ وہ شرک کرتی ہے تو وہ حیران ہو گیا، یہ کیسی قوم ہے جو اتنی ڈیولپڈ ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ان کا رب ایک ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم بھی اللہ سے شکایت کرتی ہے، یعنی جہنم بھی اللہ کو پکارتی ہے، رب کو پکارتی ہے. اور جہنم کیا کہتی ہے کہ میرا ایک حصہ میرے دوسرے حصے کو، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھاتا ہے، اور آگ اتنی شدید ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں
کہ چلو تم 2 سانس لے لو، یعنی 2 سانسوں کی اجازت، اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ہے وہ جہنم کے 2 سانس ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم بھی قیامت کے دن اللہ کو پکارے گا۔ کیا رحم؟ یوٹرس، یعنی جو ماں جائے ہوتے ہیں، یہ جو رشتے ہوتے ہیں، اور شکایت کرے گا کہ انہوں نے مجھے کاٹا، جس کو تو نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اللہ، انہوں نے اس کو کاٹا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو راضی ہے جس نے تجھے کاٹا میں اسے کاٹوں، اور جس نے تجھے جوڑا اس کو جوڑوں۔ اسی لیے دنیا میں رشتوں کو نہ توڑیں، لوگ کیسے بھی ہیں اللہ کے لیے ان رشتوں کو ملانے کی کوشش کریں۔ شیطان بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، اور ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ شیطان کہتا ہے اے میرے رب، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، یعنی جہنم، جنت، ہدہد، چھوٹا سا پرندہ، کیڑا مکوڑا، ہر کوئی اپنے رب کو پکارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کی موت آتی ہے تو وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے رکھی ہوتی ہے اللہ نے۔ قیامت کے دن زمین کہے گی اے میرے رب، میں تیری امانت تیرے سامنے حاضر کرتی ہوں۔ سورج بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، یعنی کوئی مخلوق نہیں ہے جو اپنے رب کو نہیں پکارتی۔ تو ذرا بندے غور کر لے کہ جس رب نے سب سے زیادہ احسانات تیرے پر کیے ہیں، تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، آسمان کے پرندے، زمین کے اندر چیونٹیاں، ہر چیز، ہر مخلوق جو تیرے کام میں لگی ہوئی ہے، بندے تو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، تو نے اپنے رب کو بھلایا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو انسان کا ذریعہ اللہ کو پکارنے کا بہت اہم ہے، ایک تو کائنات کی نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے رب کی پہچان ہو جاتی ہے، دوسرا قرآن جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو جس طریقے سے پہچانا اور پکارا وہ سارے طریقے، اور پھر اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو یاد کرنا، یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی آپ دیکھیں گے ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، یعنی اللہ سے ہی مانگتے تھے اور نیک لوگوں کا ساتھ بھی مانگتے تھے۔ اور 5واں قرآن کا مطالعہ کرنا، یعنی ربانی بن جائیں۔ جو شخص بھی دنیا میں اپنے رب کو پہچانے گا وہی اصل میں قبر میں جا کے سوالوں کے جواب دے گا۔ جب اسے کہا جائے گا ربی کہ من ربو کا، تو وہ تبھی ربی اللہ کہے گا جب اس نے دنیا میں اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہوگا۔ پھر اللہ کا بہت ہی پیارا نام الرحمن، الرحمن تو اللہ ہے مہربان، اللہ کو سب سے زیادہ مہربان۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان جب نازل کی جس میں الرحمن علم القرآن، جس میں اللہ نے بہت ساری نعمتوں کو گنوایا، لیکن سب سے بڑی نعمت جس کو پہلے سب نمبر پر لایا وہ الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان تو ہوں لیکن جب میں، یعنی کہ اللہ نے قرآن سکھایا، یعنی انسان کی جو ضرورت ہدایت ہے اس کو پورا کیا اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے سے؟ الرحمن کے ذریعے سے۔ یعنی اللہ کی رحمانیت یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا، اور ہمارے لیے اللہ کی رحمانیت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم رحمانیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ کی ہدایت کی طرف آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی قوتیں عطا کی ہیں اس میں سے سب سے زیادہ بڑی قوت گویائی ہے۔ اور جب انسان بولتا ہے اور قرآن کے علم اور فہم کے ساتھ تعلق رکھ کے بولتا ہے تو وہ اس کا بولنا بھی جو ہے وہ اللہ کے فضل اور کرم کی اور اس کی رحمت کی ایک دلیل بن جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس اور اپنے پاس آیا اور اپنے بچے کو بار بار سینے سے لگا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس پر رحم آتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے رب کو اس سے زیادہ تم پر رحم آتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے کائنات میں رحمت کا جو نازل کیا ہے وہ وحشی جانوروں کے لیے، جیسے وحشی جانور اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں، اور 99 رحمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھ لی ہیں جو اس کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اور قیامت کے دن اللہ 99 رحمتوں کو ایک کے ساتھ ملا کے 100 کر دے گا اور اپنے ایمان والے بندوں پر نازل کرے گا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی رحمتیں خاص حاصل کریں تو اس کے لیے اللہ کی آپ ایک رحمت دیکھیں گے ہماری کتنی نفرتوں، ہماری کتنی گناہ گاریوں اور نافرمانیوں کے باوجود وہ ہم پر رحم کرتا ہے۔ پھر اللہ کا نام ہے رحیم، یعنی یہ اللہ کی عام رحمت سب کے لیے تو ہے لیکن اس کی خاص رحمت قیامت کے دن انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو دنیا میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارتے رہے۔ اور اللہ کی رحمتوں کی بے شمار مثالیں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں۔ آپ اللہ کے ناموں کو جتنا جانیں گے اتنا اندر ایمان بڑھتا جاتا ہے، اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت اور رحمانیت کو ماننے کے باوجود اللہ کو اپنا رب مان کر اس کی عبادت اور اس کا کہنا کیوں نہیں مانا۔ حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے
جو میں ہر نماز میں پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو وہ دعا سکھائی جو نماز کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. تو یہ دعائیں جو ہیں اللہ کی رحمت کے کو پکارنے کے لیے بہترین دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. اور پھر اسی طرح قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کی دلالت ہے. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ پردے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، یعنی دروازے نہیں ہوتے تھے، پردے وغیرہ ہوتے تھے، تو بچے اور ملازم کا آنا جانا بھی ہوتا تھا. ظاہر ہے پردے کے پیچھے سے آنا جانا مشکل تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پردے کے جو احکامات تھے، یعنی کہ 3 وقتوں میں جب تم داخل ہو تو بتا کر جاؤ، یعنی میاں بیوی جب کمرے میں ہوتے ہیں تو اللہ نے کتنی بڑی رحمت کی لوگوں کو یہ طریقہ سکھا کر. ابن عباس کہتے ہیں اس وقت پردے دروازے تو نہیں تھے، لیکن جب انسانوں پر آزمائش آتی ہے تو حقیقت میں اللہ ہی انسان کی مدد کرتا ہے. اللہ ہی ہر حال میں اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس بندے کو کس وقت کیا دینا فائدہ دے گا. کیونکہ بعض اوقات جو چیز وہ ہم بہت جلدی مانگ رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہونا ہوتا، تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز اس کو کس وقت ملے گی جو اس کے لیے خیر کا باعث بنے گی. اسی لیے جو چیز مل جائے اس پر شکر کریں، اور اگر کوئی چیز نہ ملے اور دیر ہو جائے تو پریشان مت ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ چیز کب آپ کو فائدہ دے گی. یہاں پہ میں چند باتوں کے ساتھ پروگرام کو آج کا مکمل کر دوں، انشاءاللہ باقی نام اللہ کے اگلے پروگرام میں. کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی رحمانیت اور رحیمیت کی بات کی، کچھ اسباب ہیں جس پر رحمت ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے جو سبب ہوتا ہے رحمت حاصل کرنے کا وہ نماز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. دوسرا، اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے. قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنے سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے. زکوٰۃ دینے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہے. قرآن کو خاموشی سے سننے پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یعنی جتنا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب ہم قرآن سنتے ہیں خاموشی سے تو رحمت ہوتی ہے. استغفار کرنے پر اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے. اللہ کا ذکر کرنے پر اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے. ہاتھوں پر تسبیحات پڑھیں گے نا تو ہاتھ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے. تو اگر انسان اللہ سے رحمت چاہتا ہے، اللہ کے رحمانیت اور رحیمیت کی صفت کو واقعی اپنے رب کی صفت سمجھتے ہوئے اس کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، اور وہ اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، لوگوں کی عیادت کرتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ بندے کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو وہ جنت کے باغوں میں ہوتا ہے، اور جب وہ وہاں جا کر بیٹھتا ہے تو وہ اس باغ میں بیٹھ جاتا ہے. بارش جب ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو یہ ساری رحمتیں جو اللہ ہم پر نازل کرتے ہیں، اور جو یہ نام ہیں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی ذات سے متعلق ہیں، اللہ ان سب ناموں کو، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنے والا بھی ہمیں، اور ہمیں اپنے رمضان کی بہترین تیاری کرنے والا بھی. اور یہ پہلا جو ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ وہ قرب رمضان میں ہماری تیاری کا پہلا ہفتہ، اور اللہ اس کو قبول فرمائے. اور جو بھی اللہ کے نام ہم نے سیکھے ہیں ان ناموں کی محبت اور اس کی معرفت اللہ کی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا صرف بنا لے. اجازت دیجیے آج کے پروگرام اسماء الحسنہ سے ڈاکٹر روبینہ شفیع کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.